طیب قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں جب بھی اہمیت کی حامل بات کرنا ہوتی ہے تو ہم ان کو مدعو کرتے ہیں اور وہ مہربانی کرتے ہیں, وہ بھی ہمیں ٹائم دے دیتے ہیں. چیف خطیب ہیں خیبر پختونخوا کے اور ہمیشہ پاکستان کی سربلندی کے لیے, پاکستان کی عظمت کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں بھی بتاتے ہیں جس سے پاکستان مزید پھلے اور پاکستان پنپے. بہت شکریہ طیب قریشی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قریشی صاحب, جب بڑی بات ہوتی ہے ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں اور آپ کی بھی مہربانی ہے, آپ آ جاتے ہیں. آج پھر پاکستان نے ایک بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے. ہمارا درینا جس کو ہم نے 40 سال جگہ دی اپنی اور ساری تربیت کی, جس کو ہم نے کھلایا پلایا, آپ بھی کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں, آج اس سے ہم جان چھڑوانے جا رہے ہیں. ایک راہداری تھی جو ہم ان کے استعمال کرتے تھے, ہم ان کے مرہون منت تھے, اب ان کے مرہون منت نہیں رہے. اب وہ ہم ایران کے ساتھ وہ معاہدہ کر رہے ہیں اور اس کا جو ہمارا بارڈر تھا, گبل بارڈر, اس کو ٹرمینل جو ہے وہ فعال کر دیا گیا اور اب ہم ایران کے ذریعے مختصر اور مؤثر متبادل راہداری جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. کیسا دیکھتے ہیں آپ یہ اقدام؟ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں, پاکستان کی جو ایمانداری ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں, پاکستان جس طرح پورے کوشش کر رہا ہے امن لانے کے لیے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں. یہ کتنا بڑا اقدام ہے جو ہم کر رہے ہیں, پوری دنیا کے اوپر ایک طرح سے ہم احسان کرنے والی بات ہے. وہ جتا نہیں رہے لیکن ہم کر تو رہے ہیں نا. پاکستان کا کردار تو آپ کو نظر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب علی, میں تو ہمیشہ سے میرا یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان مدینہ طیبہ کے بعد اگر اس روئے زمین پہ کوئی ریاست ہے جو انتخاب اللہ رب العالمین کا ہے, میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ پاکستان ہے. اور آج جو آپ نے ماشاءاللہ گفتگو فرمائی اور جو خوشخبری قوم کو آپ سنا رہے ہیں, میں پوری قوم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سجدہ شکر بجا لائیں. جتنا ہم اللہ کا شکر کریں وہ کم ہے. پاکستان کی نیک نیتی کا یہ دیکھیں صلہ اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں کہ راستے ماشاءاللہ کھل رہے ہیں اور منزلیں قریب آ رہی ہیں, تو بس اور کیا چاہیے. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنی ثالثی اور مدبرانہ اور مخلصانہ کردار کی بدولت لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جانیں بچا لی ہیں, ورنہ پوری مشرق وسطیٰ دیکھیں, ایران دیکھیں, ہر طرف تباہی نظر آ رہی تھی. پوری دنیا نا امید ہو کے بیٹھی ہوئی تھی, کسی کے پاس کوئی سلوشن علاج نہیں تھا. ایسے میں الحمدللہ پاکستان جو کہ سمجھیں گویا امید کی کرن ثابت ہوا ہے پوری دنیا کے امن کے لیے. اور آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ماشاءاللہ کتنے روز ہو گئے ہیں, دن ہو گئے ہیں, کوئی بارود کوئی بم کسی جگہ نہیں پھوٹا, کوئی اٹیک نہیں ہوا اور ہر جگہ الحمدللہ خاموشی ہے. اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ امن جو مستقل طور پہ انشاءاللہ ہوگا وہ بھی پاکستان کے ہاتھوں ہوگا. اور جو آپ نے خوشخبری قوم کو سنائی, دیکھیں یہ بدقسمتی ہے ہمارے پڑوسیوں کو جو ناشکری انہوں نے کی اور جو احسان فراموشی انہوں نے دکھلائی, گویا یہ اس کی سزا ہے. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو وہ کیا کہتے ہیں شاعر, انجمن باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو الحمدللہ ان کا یہ خیال تھا کہ مودی سے مل کے پاکستان کو کمزور کریں گے, پاکستان کے رستے بند کریں گے. جب سے وہ مودی سے ملے اور مودی کے بھی وہ آگے منوز کا جس کا میں نام نہیں لیتا تب سے ملے, تب سے ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے ہیں. یقین کریں دنیا کے اندر پوری ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. دیکھیں ان کے پاس تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, لیکن مودی جو اپنے آپ کو کہتا تھا وہ اتنا بڑا ملک ہے اور بڑی جمہوریت ہے, دیکھیں تو صحیح کہ دنیا میں اب اس کا کیا حشر ہو رہا ہے. منہ چھپانے کی جگہ اس کو نہیں مل رہی, حال یہ ہے. اور ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تھوڑی دیر میں نے پہلے کوئی ایک نیوز ہی پڑھی آپ کے چینل پہ ہی شاید, کہ ابھی جو ایک کانگریس میں ایک بات اٹھی ہے اور غالباً ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے کہ امریکہ افغانستان کو اس وقت بھی پیسے دے رہا ہے. تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کہاں گئی اسلامی ریاست, اور اپنے آپ کو امارت اسلامی بھی کہتے ہیں, پیسے امریکہ سے لے رہے ہیں, حملہ پاکستان پہ کرنا چاہتے ہیں.